ایوری ون، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج ہم افلاطون کے بارے میں جانیں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ افلاطون یا پلیٹو 428 to 427 قبل مسیح ایتھنز میں ایک ممتاز ایرسٹوکریٹک اگرچہ امیر گھرانے میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ ایرسٹوکریٹک مینز ریلیٹنگ ٹو دا ہائیسٹ سوشل کلاس۔ ایتھنز یونان کی دارالحکومت ہے۔ ایتھنز از دا کیپٹل آف گریس۔ پلیٹو کے والد ایرسٹن نے اپنا نسب ایتھنز کے ابتدائی بادشاہوں یہاں تک کہ پوزائڈن سمندر کے خدا کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ پلیٹو کی والدہ پیرکشین ایتھنز کے مشہور قانون داں سولون کی اولاد تھی۔ لاگیور مینز اے پرسن ہو انیکٹس لاز۔ پیرکشین کا بھائی چارمائرس اور چچا کریشیس ان 30 ظالموں میں شامل تھے جنہوں نے پیلوپونیشین وار میں شکست کے بعد ایتھنز پر حکمرانی کی۔ 30 ٹائرنٹس ایک اولیگارکی تھے جنہوں نے ایتھینین جمہوریت کا تختہ پلٹ دیا اور اس کے 8 ماہ کی حکمرانی کے دوران سینکڑوں ایتھنز کے لوگوں کو قتل کیا۔ افلاطون کی ایک بہن پوٹون، 2 بھائی ایڈائیمنٹس اور گاکان اور ایک سوتیلا بھائی اینٹیفون تھا۔ افلاطون کا اصل نام ایرسٹوپلس تھا جس کا مطلب تھا بہترین اور معروف۔ اسے پلیٹو عرفیت دی گئی تھی جو اس کے بڑے اور مضبوط کندھوں کی وجہ سے پلیٹس سے حاصل کیا گیا تھا۔ پلیٹو اپنی اچھی شکل اور دلکش فطرت یا مزاج کے لیے جانا جاتا تھا۔ پلیٹو نے موسیقی، میتھمیٹکس، شاعری اور بیان بازی کے مطالعے میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ ریٹرک مینز the art of persuasive speaking or writing۔ پلیٹو نے 3 جنگوں میں لڑا اور بہادری کے لیے ایوارڈ جیتا۔ پلیٹو نے کبھی شادی نہیں کی۔ افلاطون 20 سال کی عمر میں 407 BC میں سقراط سے ملا تھا اور تب سے اس کے ہپنوٹک اسپیل کے تحت تھا۔ ہپنوٹک مینز causing sleep or causing one to feel relaxed۔ ہپنوٹک اسپیل یعنی پلیٹو خوشی سے سقراط کے ہر حکم کو مانتا تھا۔ اتنا فیصلہ کن اور قائل کرنے والا اثر تھا کہ پلیٹو نے شاعر بننے کے خیال کو ترک کر دیا۔ یہ قدرتی بات تھی کہ 399 BC میں سقراط کا قتل افلاطون کی زندگی کا ایک اہم مقام ثابت ہوا۔ سقراط نے آخری بحث کریٹو کے ساتھ کی تھی۔ پلیٹو بیماری کی وجہ سے اس بحث میں شریک نہیں ہو سکا۔ اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ سقراط صرف ایک ہی نہیں تھا جس کو قتل کر دیا گیا۔ اور بھی تھے، انیکساگورس اور پروٹاگورس، دونوں کو ایتھنز سے جلا وطن کر دیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں ارسطو کو بھی اسی طرح کی قسمت یا حالت کا سامنا کرنا پڑتا اگر وہ جلا وطنی میں نہ جاتا۔ 404 BC میں ایتھنز نے پلیٹو کے رشتہ داروں کے سربراہی میں ایک اولیگارکک انقلاب دیکھا۔ اولیگارکک یعنی اشرفیہ، a small group of people who rule for their own profit۔ لوگوں کا ایک چھوٹا گروپ جو اپنے مفاد کے لیے حکمرانی کرتے ہیں۔ اس وقت پلیٹو نے سیاست میں ایک عملی حصہ لیا جس کے بعد پلیٹو جمہوریت کی بحالی، کریشیس اور چارمائڈس کی موت اور سقراط کی پھانسی کے بعد پیچھے ہٹ گئی۔ پلیٹو ایتھنز چھوڑ کر میگارا چلا گیا جہاں پلیٹو نے مشہور جیومیٹریشین یوکلڈ سے پناہ لی۔ میگارا یونان کے مغربی ایٹیکا کے ایک تاریخی قصبہ اور ایک بلدیہ یا میونسپلٹی کا نام ہے۔ میگارا is a historic town and a municipality in West Attica, Greece۔ میگارا سے وہ میتھمیٹکس اور پادریوں کی تاریخی روایات کے مطالعے کے لیے مصر گیا۔ پلیٹو 395 BC میں ایتھنز واپس آیا اور اگلے کچھ سالوں تک کورنتھ شہر کے لیے لڑا۔ کورنتھ گریس میں ایک شہر ہے۔ 387 BC میں پلیٹو نے اٹلی کے جنوب میں ٹیرس میں پائتھاگورین فلاسفر، میتھمیٹیشین اور پولیٹیکل لیڈر آرچیٹس سے ملاقات کی۔ 386 BC میں ایتھنز واپس آنے پر پلیٹو کے دوستوں نے اسے تفریحی مقام تحفے میں دیا جس کا نام اس کے مقامی ہیرو ہیکیڈیمس کے نام تھا۔ یہی پلیٹو نے اپنی اکیڈمی قائم کی جو اگلے 100 سالوں
تک یونان میں اعلیٰ تعلیم اور دانشورانہ سرگرمیوں کا ایک مرکز بن گیا۔ یہ اکیڈمی پہلی نہیں تھی کیونکہ وہاں اور بھی تھے۔ 520 BC میں قائم پائتھاگورین اسکول یا کروٹونا اور 392 BC میں اسکول آف آئسوکریٹس شامل تھے، لیکن یہ شاید سب سے زیادہ مشہور تھی۔ یہ اکیڈمی ابتدا میں ایک مذہبی گروپ تھا جو میوزس اور اس کے رہنما اپولو کی عبادت کے لیے وقف تھا۔ پلیٹو کی اکیڈمی میں پیتھاگورین اسکول کی طرح خواتین نے داخلہ لیا۔ میتھمیٹکس، جس میں ارتھمیٹک اور اعلیٰ درجے کی جیومیٹری، فلکیات، موسیقی، قانون اور فلسفہ مطالعے کے اہم مضامین شامل تھے۔ افلاطون نے میتھمیٹکس اور فلسفے کے درمیان قریبی جوڑ کے بعد دوسرے افراد نے بھی پیروی کی، جیسے ہابس اور جیرمی بینتھم۔ اکیڈمی کے ذریعے پلیٹو نے سقراط کی میراث کو زندہ رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اکیڈمی بعد میں کی جانے والی یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے لیے بھی نمونہ بن گئی۔ اکیڈمی کی بنیاد افلاطون کی زندگی کا ایک اہم مقام ہے اور کچھ طریقوں سے یورپی سائنس کی تاریخ کا سب سے یادگار واقعہ ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اصل تحقیق کے ذریعے سائنس کے حصول کے لیے یہ ایک مستقل ادارہ تھا۔ پلیٹو نے اکیڈمی کے انعقاد اور انتظام میں اپنا زیادہ تر وقت اور توانائیاں صرف کی۔ 367 BC میں وہ مرحوم بادشاہ ڈائونیسیس کے بھتیجے اور وارث ڈائونیسیس سیکنڈ کو فلاسفر کنگ بنانے کے لیے ڈائن کی دعوت پر سسلی کا دورہ کیا۔ تاہم ڈائونیسیس نے افلاطون کے اس بیان پر ناراضگی کی کہ جیومیٹری سیاسی تدبیر کے لیے اہم تھی، جس نے افلاطون کو وطن واپس جانے پر مجبور کیا۔ 361 BC میں پلیٹو نے ایک بار پھر دوبارہ دورہ کیا، ڈائن کی یاد کو محفوظ بنانے کے نظریے کے ساتھ جو اب جلاوطنی میں تھا، اور ڈائن اور ڈائونیسیس سیکنڈ کے درمیان مفاہمت کرنے کے لیے۔ افلاطون کو بطور غلام فروخت کیا گیا تھا اور تاوان کی ادائیگی کے بعد ہی اسے رہا کیا گیا تھا۔ رینسم یا تاوان یعنی اغوا ہوئے شخص کی رہائی کے لیے رقم یا مطالبہ یا ادائیگی۔ پلیٹو نے اپنی زندگی کے آخری سالوں کو اکیڈمی میں پڑھایا۔ پلیٹو 347 BC میں اپنے ایک شاگرد کی شادی کی دعوت میں شریک ہوتے ہوئے انتقال کر گیا۔ آدھی رات کو خوشی منانا جاری رہا۔ پلیٹو نے گھر کے کسی کونے میں کچھ نیند کرنے کا فیصلہ کیا، ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ صبح جشن منانے والوں کو معلوم ہوا کہ پلیٹو فوت ہو گیا ہے۔ پلیٹو کی موت کی خبر سنتے ہی پورا ایتھنز اپنے ایک بہت ہی ممتاز اور باشعور شہری کا احترام کرنے آئے۔